رستے کے ذریعہ آوے جس ٹائم آ گیا جڑے درد دے جھٹکے ماں لگدے نا ماں محسوس ہوندے نے یقین کرو اللہ نے دوسرا درجہ بھی عطا فرمایا کیوں او ماں دے جھٹکے لگدے نے یقین جانو کہ او باپ نو اس طرح دے جھٹکے نہیں محسوس ہوتے. اچھا تیسرا درجہ جڑا اللہ نے ماں کو عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ ماں بچے کو ساری زندگی پر شروع 2.5 سال تک حکم ہے بیٹا ہے 2 سال بیٹی میں 2 سال تے بیٹا ہے 2.5 سال کو جناب دودھ پلاتی ہے ماں اور 2.5 سال کے دورانیہ دے وچ میں خود دیکھا ہے کہ جناب ماں جڑی ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کھاتی کیوں انہاں دے ذہن دے اندر گل پائی جاتی ہے کہ جو میں کھاواں گی تو کے ذریعے بچے دے اندر منتقل ہوگا تے بچے کو پریشانی ہوے کہ بچہ بیمار ہو جائے گا. میرے بھائی تیسرا درجہ پرورش کا ملیا اللہ پاک نے 3 درجے ماں دے چھڈے 1 درجہ اللہ نے پیو کو عطا فرمایا. تے کتنی ایسی شان ہے ماں ماواں انوکھی ہوندیاں نے ماواں تسی صبح نکلدے ہو تے ماں اگر بڈھی ہو گئی نا تسی بھی بڈھے ہو گئے ہو تہاڈی عمر بھی 50-60 سال کراس کر گئی ماں حیات ہے پھر بھی بچے واسطے دعا کرنی مالک بچہ میرا جا رہا ہے کام تے یا اللہ خیریت کے نال واپس تشریف لے آئے. ماں مغرو دعا کرتی ہے اگر رات کو دیر ہو جائے تے ماں کو چین نہیں ہوتا سارے بھائی سو جاتے ہیں بیوی سو جاتی ہے اولاد سو جاتی ہے باپ سو جاتا ہے لیکن ماں نہیں سوتی بچے کی رحمت تکتی رہتی ہے. اور اچھی بولو خدا کے بندے سبحان اللہ. ماں ایک ایسی چیز اللہ پاک نے بنائی ہے اولاد دیا راہ تکتی ہے دروازے پہ کھڑی رہتی ہے. جس وقت میرا بچہ آئے گا نا انہوں بھوک لگی ہوئے گی انہوں پیاس لگی ہوئے گی انہوں پریشانی نہ ہوئے گی راستے دینا گی اگر تیاری نہیں لگی تو شام کو بچہ آیا نا تو ماں کہتی ہے پتر گھبرانا نہیں اللہ خیر کر دے گا. میرے مسلمان اگر توجہ فرما میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ماما نال میں تواڈے نال چلنا تسی میرے نال چلو کچھ بولو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں ماما نال اے بہار ماں دے پیو نے دوویں سجنا رب دا میٹھا میوا جس نے جنت جانا ہووے کر لے رب العالمین بڑا کریم ہے رب العالمین حکم الحاکمین بڑا کریم ہے. اللہ پاک نے ایک کی سیوا کا حکم نہیں دیتا رب العالمین نے ارشاد فرمایا دونوں کی خدمت کرو گے الجنت تحت اقدام امہات. رب نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے تھلے جنت ہے. اللہ پاک نے باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ بنایا جس وقت تسی انہاں کی خدمت کرو گے اللہ جنت کا مالک بنا دے گا. ماں تے پیو نے دوویں سجنا رب دا میٹھا میوا جس نے جنت جانا ہووے کر لے
یقین جانو آج ایک چیز بڑی عام پائی جاتی ہے کہ جس وقت والدہ پریشان ہوتی ہے نا، والدہ باپ باپ پھر بھی نہیں کرتی، والدہ کو اگر بچہ تنگ نہیں کرے نا، مار بھی دے کہ اللہ کی بات تک پھر بھی بد دعا نہیں کرتی، پھر بھی بچے واسطے دعا کرتی ہے۔ ماں ایک ایسی چیز ہے، ماں ایک ایسا انمول تحفہ ہے۔ توجہ رکھنا، سعودی عرب، عربی ملک سعودی عرب، سعودی اخبار کے اندر آیا کچھ سال پہلے، سعودی اخبار میں گھر پر سنت والی سعودی اخبار کے اندر آیا کہ جناب دو بھائیاں نے نا عدالت کے اندر کیس کر دیتا، کچھ سال پہلے دو بھائیاں نے عدالت کے اندر کیس کر دیتا۔ کیس کس چیز دا سی؟ ایک بھائی کہتا سی کہ میں ماں کی خدمت کرنی ہے، تو دوسرا بھائی کہتا سی میں ماں کی خدمت کرنی ہے۔ آج کل الٹا دیکھا جاتا ہے سارے پاکستان کہ بیٹا کہتا ہے میں یار صاحب خدمت کا عامل لے رہا ہوں، تو خدمت کر، اور دوسرا کہتا ہے میرے کو خدمت نہیں ہوتی، میرے کو تو اپنے خرچے نہیں چکے جاتے، ماں کا خرچہ کتوں چکا گا؟ اور میرے بھائی خرچہ تو ہوتا ہی کوئی نہیں ماں کا، ماں کی دعا نہ اللہ ہو رزق دے دیتا ہے۔ ماں نے ایک دعا کرنی ہے تیرا بیڑا پار ہو جانا ہے، ماں کا کالا خرچہ میرے بھائی کو یہ تو دعا کا صدقہ ہے جڑا تیرے واسطے اللہ پاک کے بہارا میں چلایا ہوا ہے۔ توجہ رکھنا، کیس ہو گیا، دونوں بھائی پہنچ گئے، ایک بھائی کو پہلے تقریباً ایک بھائی کی عمر ہے 60 سال، دوسرے بھائی کی عمر ہے 80 سال، تے ماں کی عمر ہے 110 سال، ماں کی عمر 110 سال، ایک بھائی کی عمر 80 سال، دوسرے کی 60 سال۔ بڑا بھائی 80 سال والا کہتا ہے کہ میں ماں کی خدمت کروں گا، چھوٹا کہتا ہے میں خدمت کروں گا، حالانکہ بڑے بھائی نے 40 سال پہلے اپنی ماں کو کوڑ رکھیا سی، 40 سال خدمت کر چکا ہے۔ چھوٹے بھائی نے وہ عدالت میں فیصلہ چیلنج کیا، انہوں نے کہا کہ یہ خدمت کر چکا ہے لہذا ہوں میں خدمت کروں گا۔ یار اسی بولو میں تو تھوڑے واسطے توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، جس وقت عدالت سے کیس ہو گیا نا، قاضی صاحب بڑے پریشان، جج صاحب جڑے بیٹھے سے بڑے پریشان، انہوں نے کہا کہ آج تک میں طلاقاں دے کیس نبیڑے نے، قتلاں دے کیس نبیڑے نے، چوریاں دے کیس نبیڑے نے، معاملات جویں نہیں ہو زمیناں دے کیس نبیڑے نے، آج پہلا کیس ہے کہ ماں دے متعلق کیس آ گیا، اور کیس بھی ایسا کہ ایک کہتا ہے ماں میں رکھنا ہے، میں خدمت کرنی ہے، دوسرا کہتا ہے میں ماں کی خدمت کرنی ہے۔ اور دونوں میں روتے پے ہیں، دونوں رو رہے ہیں، کہ قاضی صاحب نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، تہاڈی ماں تہاڈا فیصلہ کرے گی۔ ہائے ہائے، جی ماں ہے نا وہ بندہ اس ماں کی قدر جانے، آج جی ماں دنیا تو چلی جاتی ہے، بعد میں رونا کوئی فائدہ نہیں، ماں حیات ہے، قدم دھو کے پیتا کرو، اللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی، قبر کے اندر بھی کامیابی، میدان محشر والے دن بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے مسلمانہ کسی شاعر نے کیا خوب ترجمہ کیا، کہتا ہے جس وقت ماں دنیا چلی جاوے، وہ پھر شاعر کی کہتا ہے دکھ دنیا دے گھرا لے پا ماں جدو مر جاندیاں، یار اچھی بولو سبحان اللہ۔ دکھ دنیا دے گھرا لے پا ماں جدو مر جاندیاں، کوئی کہندا نہیں او پتر کریا ماں جدو مر جاندیاں۔ یقین کر جس وقت تاری ماں دنیا تو چلی جائے گی، بھائی بھی ساتھ چھوڑ جان گے، بہناں بھی ساتھ چھوڑ جان گیاں، رشتہ دار بھی جناب دور چلے جان گے، کیونکہ ماں کوئی نہیں ہے۔ پہلے جناب جس ٹائم تسی کام تے جاندے سی، ماں دروازے تے بیٹے دیاں راواں تک دی رہندی سی، میرا بیٹا جس وقت آئے گا میں اس وقت کھانا کھاویں گی، لیکن جس وقت ماں دنیا تو چلی جاندی ہے پھر یہ گل کوئی نہیں کرتا۔ یہی شاید ترجمہ کرتا پیا دکھ دنیا دے گھرا لیندے پا ماں جدو مر جاندیاں، کوئی کہندا نہیں او پتر کریا ماں جدو مر جاندیاں۔
کون لاؤندا ہے اپنی ماواں والی ٹھنڈ کون پاؤندا ہے منہ متھا چوم کے دے سینے کون لاؤندا ہے کون مگدا ہے او مگروں دعا ماواں جدوں مر جاندیاں اللہ دی قسم ایک ماں میرے کو آئی انہیں کیا میرے بیٹا میرے پترا میرا پتر مارتا ہے میرے بڑا پریشان کرتا ہے میرے بڑا تنگ کرتا ہے میں تیرے پاس جاؤں میں معاف نہیں کروں گی ساری زندگی میں کیا اماں پریشان نہ ہو اللہ پاک نے ماواں دے دل تا پہلے ہی بڑے رحم دل بنائے نے تو معاف کر دینا بھاویں تینوں مارتا بھی ہے تینوں تنگ بھی کرتا ہے تینوں جناب دھکے دے کے باہر ہی کرتا ہے پھر بھی تو معاف کر دینا ہے کیونکہ اللہ پاک نے ماں نو رحم دل بنایا ہے یہی گل شاعر کرتا پیا پت پاویں برا ہوے ماں برا کہتی نہیں پت پاویں برا ہوے ماں برا کہتی نہیں مر کے بھی بچیاں دا دکھ کدی سہتی نہیں کدی لگن دیتی نہیں تتی وا ماواں جدوں مر جاندیاں ماں ایک ایسا انمول تحفہ ہے میرے بھائیوں اس وجہ تو اللہ پاک نے ایک سانو نعمت دیتی ہے ان کا قدر کرو احترام کرو اچھا توجہ رکھنا ماں جس وقت قاضی صاحب نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا میرے کو اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ میں دونوں کہاں کہ جناب تسی خدمت نہیں کرنی ماں دی میں کون ہوں نا یہ گل کرنے والا انہیں کہا کہ یہ فیصلہ میں ماں سے چھوڑنا ماں جو فیصلہ کر دیتا وہ مینوں بھی قبول ہو دے گا سمجھ آ رہی گل ماں نے جو قاضی صاحب انہیں کہا ماں نے جو فیصلہ کر دیتا ماں فیصلہ کرے وہ کہڑے پت کو جانا چاہتی ہے تے ماں واسطے تو کوئی پت ہی کو نہیں ہوتے نا جب سبحان اللہ کوئی بولتے ماں واسطے سارے پتر 10 پتر بیٹھے ہوئے ایک کالا ہوئے باقی سارے جناب سونے تے سرکھے ہوئے تے ماں کو سارے پتر سونے لگتے نا ماں واسطے سارے پتر سونے نے ماں کو جس دن قاضی صاحب نے فیصلہ چھوڑیا نا ماں کو فیصلہ کر ماں کی چیخاں نکل گئیاں ماں کہ میں کس طرح فیصلہ کر سکتی ہوں میرے واسطے تو دو پتر ایک ہو جائیں گے میں فیصلہ نہیں کر سکتی توجہ رکھنا انہیں کہا کہ ایک پتر وہ ہے جو 80 سال عمر کا ہے 40 سال اس پتر نے میری خدمت کی تھی تو دوسرے پتر کی 60 سال عمر ہے یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی باتوں کی میں خدمت کرا لہذا فیصلہ میں نہیں کر سکتی یقین جان پترا کی چیخاں نکل گئیاں ماں کی چیخاں اس عدالت کے اندر نکل گئیاں اور قاضی صاحب پہ پھر فیصلہ آ گیا قاضی صاحب تسی فیصلہ کرو تسی جو فیصلہ کرو کہ سانو قبول ہوے گا قاضی صاحب نے کہا پھر میرا فیصلہ سنو 40 سال کے پتر نے پہلے خدمت کی تھی ہن وہ چھوڑ دے کہ ہن جڑے پتر دی 60 سال ہے نا عمر ہن انہوں واپس کر دے انہوں دے دے کیونکہ 40 سال پہلے تو خدمت کر لی ہے لہذا ہن دوسرے چھوٹے پتر کو تو ماں دے دے میرے بھائی جس وقت قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا جنہیں 40 سال ماں کی خدمت کی تھی وہ زارو قطار روڑ لگ گیا چیخو پکار ہو گئی پوری عدالت کے اندر انہیں جناب رونا شروع کر دیتا انہیں کہا میری جنت میرے کو کھو کے کتنے لے جا رہے ہو میری جنت کتنے لے جا رہے ہو دیکھو اس طرح کی بھی اولاد ہوتی ہے جس وقت اولاد کی پرورش اچھے طریقے سے کی جاوے پھر جس وقت بڑھاپا ہوتا ہے نا بندے کے پھر اولاد والدین کی خدمت کر کے جنت بھی حاصل کر لیتی ہے کچھ بولو یا سبحان اللہ حضرات گرامی توجہ رکھنا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑا بزرگ ہے تابعین کے اندر آپ کا شمار ہے کہ جناب آپ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت مکہ شریف کے اندر حج کرنے واسطے گیا ایام حج چل رہے ہیں میں اتنے حج کرنے واسطے گیا بندہ جانتا ہے خوب بڑا بندے دل کے اندر بندے دیا بڑی تمنا ہو گیا نے کہ میں اللہ کا گھر ویکھاں گا اتنے دعاواں کراں گا
زاروں قطار روما کا گناہ والی بخشش کروانا کا رات کی بار کا، کیونکہ اس گھر ورگا کوئی گھر کوئی نہیں ہے، اس گھر ورگا اس در ورگا کوئی در کوئی نہیں. توجہ رکھنا. فرماتے ہیں مالک بن دینار کہ جس وقت میں اتنے حج کرنے واسطے گیا تے میں بیت اللہ شریف کا حج کر گیا، صفا مروا کا صحیح کر لی، مقام ابراہیم طوافل ہو گئے. جس وقت میدان عرفات پہنچیا اور کے سارے معاملات سارے حج کے ارکان پورے ہو گئے. فرماتے ہیں کہ میں عرض کی تھی مولا رب العالمین اتنے لوگ آئے ہیں، لکھاں دے حساب نال تعداد ہے حج بھی چلے جاؤ، مطلب ہن حج دا کی سیزن آئے گا جس طرح ہوں تک کرونا کی وجہ تو تھوڑے سے نا لوگ، ایک سال تک 25-30 لاکھ بندے نے حج کیتا سی، 25-30 لاکھ بندے نے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جس سال میں حج کرنے واسطے گیا لوگ بہت سی لکھاں دے حساب میں لوگ سی. تو میں عرض کی تھی مولا رب العالمین کسی دا حج قبول بھی ہویا کہ نہیں ہویا؟ اتنے لوگ حج کرنے واسطے آئے ہیں، کئی کا قبول ہویا ہے کئی کا قبول نہیں ہویا. حضرات گرامی آج بھی جڑے بچے اپنے والدین کو ستاندے نے تنگ کرتے نا انہاں واسطے بڑا اہم واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ جس وقت میں عرض کی تھی نا رب العالمین کی بارگاہ میں میں ستا، مینوں آواز دینے والے نے آواز دی خواب کے اندر کہ سارے دا قبول ہو گیا ہے، ایک بندے دا قبول نہیں ہو رہا، ایک بندے دا قبول نہیں ہو رہا. توجہ رکھنا. وہ کون ہے بندہ؟ نمازی بن جاؤ، بھاوے 5 وقت دے، رمضان کا مکمل روزے رکھو، بار بار جا کے ہر سال جا کے حج کرو، ہزارہ عمرے کرو، سب کچھ کرو، لیکن اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، تو نہ حج قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزے قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں. نوجوان طبقہ تسی بیٹھے ہو، دیکھو رب العالمین راضی کس وقت ہوتا ہے؟ جس وقت تھوڑا باپ تھوڑے سے راضی ہوگا، راضی ہو گئے گا. باپ بھی ناراض ہے، دنیا تو چلا گیا ناراض، تسی رب کو راضی نہیں کر سکتے کیونکہ تھوڑا باپ ناراض گیا ہے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کسی نے خواب دسیا کہ سارے کا قبول ہو گیا، ایک بندے کا قبول نہیں ہویا. تو میں پوچھا بھی کون ہے جڑا بندہ جس کا قبول نہیں ہویا باقی سب کا قبول ہو گیا حج؟ فرماتے ہیں انہوں نے نام دسیا محمد بن ہارون بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بہت بڑا بزرگ ہے، انہوں نے حج قبول نہیں ہویا. فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کے میں دوڑیا جتھے خراسان کے لوگ بلخ کے لوگ رہتے سی نا، میں اتنے پہنچیا، میں جا کے دیکھیا، میں پوچھا لوگوں دسو تو صحیح وہ بندہ کتھے محمد بن ہارون بلخی کتھے؟ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے دسیا وہ تو بڑا زاہد ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا اللہ اللہ کرنے والا ہے، 5 وقت نمازی ہے، جناب عبادت کرنے والا ہے، راستہ کرنے والا ہے. وہ جناب آؤ پہاڑ کی نکر سے بیٹھا ہے، چوٹی سے بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت کرتا پہ. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں پہنچیا، جا کے دیکھا نا تو میں دیکھ کے اور بڑا حیران ہویا کہ وہ چہرے کے اثرات دس رہے سی کہ یہ بندہ واقعی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، واقعی اللہ پاک کی عبادت کرنے والا ہے. توجہ رکھنا. فرماتے ہیں کہ میں اور قریب ہویا نا تو میں پوچھا کہ تسی ہی محمد بن ہارون بلخی ہو؟ گل بڑی سنن والی، اور خاص طور پہ میں نوجوانوں کو گل دسنا چاہنا ہوں کہ اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے والدین کا احترام کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں انمول تحفہ دیتا ہے. کائنات کے اندر ہر چیز مول خریدی جا سکتی ہے، پیسے اگر تسی خرید سکتے ہو، اولاد خرید سکتے ہو، بچے خرید سکتے ہو، بیوی خرید سکتے ہو، دنیا کی ہر چیز پیسے نہ خرید سکتے ہو، ایک والدین ایسے نہیں کہ تھوڑے کو قیمت نہ نہیں خریدے جا سکتے، قیمت دے کے نہیں خرید سکتے، والدین اللہ نے بنانے ہیں. دیکھو توجہ رکھنا. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں قریب ہویا نا تو میں پوچھا تسی محمد بن ہارون بلخی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی محمد بن ہارون بلخی ہوں. تو آپ فرماتے ہیں میں دسیا نہیں، انہوں نے پہلے پہچان لیا، انہوں نے کہا تسی مالک بن دینار ہو؟ سبحان اللہ. یار سمجھ آ رہی کچھ سوال نہیں ہو. فرماتے ہیں کہ تسی مالک بن دینار ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں دسیا ہی نہیں، انہوں نے پہچان لیا. انہوں نے کہا کہ تانوں کیویں پتہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہی دسن واسطے آیا نا کہ میرا حج قبول کوئی نہیں ہویا، یہی دسن آیا میرا حج قبول کوئی نہیں ہویا. آپ فرماتے ہیں میں ہو حیران ہوا، میں پوچھا تانوں کیویں پتہ؟ انہوں نے کہا 24 سال ہو گئے نے، میں ہر سال حج کرنا وا، کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آ کے کہہ دیتا ہے وہ جا چلا جا تیرا حج قبول کوئی نہیں ہویا. سبحان اللہ. تو میرے پتہ چل گیا تسی ہی میں دسن واسطے آئے ہو، ایتھے پہنچے ہو کہ تیرا حج قبول کوئی نہیں ہویا، جا چلا جا.
فرماتے ہیں کہ میں پوچھا بے وجہ تو پوچھا تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہ پوچھ، میرے تو نفرت کر سے، میرے تو نفرت کر کے تو اٹھ کے چلا جانے گا، مینوں مارے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں اور حیران ہو کے میں پوچھا کہ دسو تو صحیح وجہ کی ہے، حج کیوں نہیں قبول ہوتا؟ سارے کا قبول ہو گیا، تیرا قبول کیوں نہیں ہوتا؟ آپ فرماتے ہیں کہ پھر تو سن، اگر پوچھنا چاہنا تھا تو پھر سن۔ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ سی، اللہ نے میرے بڑی دولت عطا فرمائی، میرے کو بہت کچھ سی، دنیا کی جو بھی نعمتیں ہوتی ہیں ساری نعمتیں میرے کول سی۔ رمضان کا مہینہ چل گیا سی، میری والدہ محترمہ تندور کے اوپر روٹیاں لگا رہی سی، شام کا ٹائم سی، میں شراب کے نشے کے اندر دھت شراب پیتی ہوئی، میں شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے، میں گھر تو باہر ہوں، یعنی باقی شہر گھر کے اندر داخل ہویا، میری والدہ نے کیا اگر رمضان کا ادب نہیں کر سکتا، احترام نہیں کر سکتا، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکتا کہ گھر کے وچ بیٹھ جانا، باہر تماشا کو بھی کھا رہے ہیں۔ فرماتے نے میرے غصہ چڑھیا کیونکہ شراب کے نشے سی نا، میں تھپڑ اٹھایا تے اپنی والدہ کے چہرے تے ماریا، میری والدہ جڑی سی تندور بلدا پیا اون دے وچ ڈگی کوئلہ ہو گئی، بھڑک گئی، کوئلہ ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے پکڑیا، میری بیوی نے پکڑیا، قریبی جتنے لوگ سی انہوں نے مجھے پکڑ کے کمرے کے اندر داخل بند کر دیتا نا اس وقت۔ تو دوسرے دن دوپہر کا ٹائم سی، میری بیوی جڑی سی نا وہ الماری کے وچوں کپڑے نکال رہے، میں پوچھا بھئی کتنے جا رہی ہوں؟ انہوں نے کہا میں اپنے پیکے جا رہی ہوں، اپنے میکے جا رہی ہوں۔ کیوں؟ میں کہا میں ماں کے قاتل کے نام نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتی، ماں قتل ہو گئی، میں اسے دسے گی کنے قتل کیتا؟ میں کہا تو قتل کیتا اپنی ماں نو۔ سوچو میرے بھائی کیسی کیفیت، ماں نو تو قتل کر دیتا۔ تو بیوی نے کیا میں ماں کے قاتل کے نام نہیں رہ سکتی۔ اس وقت فرماتے ہیں کہ میں نے دسیا کیا ہوئی، انہوں نے کہا جس وقت ماں مرن لگی سی نا تو ماں نے جاندے ہوئے وصیت کی سی میرے پتر کو جنازے کے نال قتل نہیں دین دینا، میرا پتر جنہیں میں نے قتل کیتا ہے وہ جنازے کے نال قتل نہیں لگا دینا، چار پائی کو قتل نہیں دین دینا، توجہ رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ میں اٹھیا، میں جڑے ہاتھ کے نال ماں نو ماریا سی نا وہ جناب کڑہاڑا لیا، کڑہاڑا لین تو بعد میں ہاتھ کٹ دیتا، ہاتھ کٹن تو بعد جتنے میرے کو گھوڑے سی، جائیداداں سی، کوٹھیاں جو بھی چیز تھی اس وقت سب کچھ اللہ کی راستے میں خیرات کر دیتا۔ آج 24 سال ہو گئے نے، دن رات میں اللہ کی بات کا سجدے کرنا، نمازہ پڑھنا نا، عبادت کرنا، ریاستہ کرنا، روزے رکھنا نا، 24 سال ہو گئے نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتا پیا، صفا مروہ بھی صحیح کرنا، لیکن عرش بری کا مالک میرے کو راضی نہیں ہوتا پیا، راضی نہیں ہو گیا۔ وہ محمد بن ہارون تلخی ساڈے واسطے ایک پیغام دے رہے ہیں، ایتھوں جناب چلتے ہو 10-15 لاکھ لا کے تسی جانتے ہو، جا کے حج کرتے ہو نا، اگر تمہاری ماں ناراض ہے حج کسے کام کا نہیں، روزے رکھتے ہو دیکھو روزے کسے کام کا نہیں، نماز 5 وقت پڑھتے ہو لیکن ماں نو تھپڑ مارتے ہو، گھر کے وچوں باہر سٹ دیندے ہو، ماں نو ستاندے ہو، وہ کسے کام کی نمازاں نہیں میرے بھائی، توجہ رکھنا۔ حضرت محمد بن ہارون تلخی نے جس پر ساری گل سنائی نا، 24 سال ہو گئے میں اللہ نو منا رہے ہیں لیکن اللہ راضی نہیں ہوتا پیا کیونکہ میری ماں ناراض دنیا تو گئی سی۔ فرماتے نے حضرت مالک بن دینار نے بھی جوڑ پر تھپڑ مارا، اٹھ کے چلا گیا کہ تیرے واسطے ہونا ہی نہیں چاہیے تو اللہ کی رحمت تو مایوس ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گل کر کے اٹھ کے چلا گیا، جس وقت جا کے اپنے بستر پہ ستا ظاہر اکھاں بند ہوئیاں، اللہ نے دل کی اکھاں کھول دی دیا۔ کچھ بولو یار، فرماتے ہیں کہ ظاہر اکھاں بند ہو گیا، دل والی اکھاں، سرکار مدینہ سروق المسینہ احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ نے خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا مالک بن دینار محمد بن ہارون تلخی نے اللہ کی رحمت کو مایوس کر کے آگے آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے لائق سی، انہیں ماں نو تھپڑ مار کے قتل کیتا سی، یا رسول اللہ اسے لائق سی کہ انہیں حج قبول نہ ہوئے، انہیں روزے قبول نہ ہوئے، ان کے نمازیں قبول نہ ہوئے، انہیں سزا دیتی جائے، ماں کے قاتل کے نام نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اے میرے پیارے بندے، اے میرے پیارے امتی، قیامت کا دن ہوے گا اللہ اس بندے نو ماں کی وجہ تو دی بخشش فرمائے گا، ماں کی وجہ تو دی بخشش ہوے گی۔ حضور کی بات میں حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں آپ کی یا رسول اللہ ماں کی وجہ تو کنے بخشش، انہیں ماں نو قتل کیتا تو ماں کی وجہ تو کس طرح بخشش ہوے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوے گا، قیامت والا دن وہ
دی ماں نو پیش کیتا جائے گا. وہ دی ماں کہے گی مالک اے میرے بچے نے مینوں قتل کیتا سی, نہ حق طور تے میرا قتل کیتا سی, یا اللہ نے تو پوچھ میرا جرم کی سی, میرا قصور کی سی, ان کو سوال کر. اللہ پاک فرمائے گا ہاں بھی دس. ان دے کول کوئی جواب نہیں ہوے گا. اللہ فرمائے گا فرشتوں اٹھاؤ جہنم کے اندر سٹ دیو اس بندے نو, کیونکہ انہیں ماں دا قتل کیتا سی, اپنی ماں دا قتل کیتا سی. توجہ کرنا, جس وقت اس نو زنجیراں دے اندر جکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے نا, جس طرح جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے, سوچو جہنم کا منظر کیسا ہوگا. جہنم بھڑکتی ہوئی 70 سال کی مسافت, 70 سال کی مسافت مسلسل جہنم اتنی گہری. توجہ رکھنا, فرماتے ہیں کہ جس طرح جہنم کے کنارے پہ پہنچیں گے نا تو پیچھے ماں والے منہ کر کے, جنہیں بندہ رون والا منہ بنا لینا ہے, روتے ہوا ماں کی بات کا خاص کرتا ہے, رو کے کہے گا اما جان جہنم بڑی گہری ہے اور بڑی اتنی تپش ہے, اما جان مینوں ساڑن کے مینوں جلان کے اللہ کی بارگاہ وچ عرض کرو, میں رب العالمین کی بارگاہ وچ عرض کر چکیا لیکن اللہ نے مینوں معاف نہیں کیتا. اما جان دنیا دے وچ رہندے ہویا جس وقت سورج کی مینوں تپش لگدی سی نا تو میرے سامنے آ جاندی سی, میرے اگوں آ جاتی سی, میری تپش نہیں نکل دیتی سی. آج مینوں جلان کے مینوں تڑپان کے اما جان معاف کر دیو. اللہ پاک کی بارگاہ وچ نا ماں جس ٹائم اپنے پتر کا چہرہ دیکھے گی نا, اللہ کی بارگاہ حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ وچ عرض کرے گی مالک میں اپنے پتر کو معاف کر دیتا ہے لہذا تو بھی معاف کر دے. اللہ کا پہلے انتظار ہوئے گا. رب فرمائے گا میں تو انتظار سی کہ تو معاف کرے لہذا تو معاف کر دیتا ہے, نہ بھی معاف کر دیتا ہے, نبی نو معاف کر دیتا ہے. آخر کی گل سن لو, آخر میں جناب ہے جڑی میاں محمد بخش نے شعر لکھا ہے نا, ماں مرے کوئی اونچی بولو یار, میں 1 بجے تک بیٹھا ہوا, میں 1 بجے تقریر کر بیٹھ جانا, لیکن وہ تو تہاڈا ہے نا انداز کہ تسی ایڈ کے ہوتے ہو, تہاڈا قصور ہے. میں تو اپنے جڑا نا تقریر کے مطابق ہی چلنا ہے نا. اونچی بولو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں ماں مرے اے ماں پہ مقدے پیو مرے گر ویلا شالا مرن نویر کسے دے اجڑ جاندہ جنیلا. باپ سراں دے باپ سراں دے اے تاج محمد, ماں ٹھنڈیاں چھاواں ہر ایک چیز بازاروں لبدی پر نہیں لبدی ماواں. بازاروں مل جائے گی, پیسے میں خرید سکتے ہو, کبھی کسی ماں نہیں خریدی ہے, ماں نہیں ملتی. ہر ایک چیز بازاروں لبدی پر نہیں لبدی ماں. دوستوں اپنے والدین اگر حیات نے انہوں کی قدر کرو. ماں دنیا دیکھو آپ جس وقت دنیا تو باپ چلا جائے یا ماں چلی جائے نا تو بعد 10 15 20 50 دیگا تک نہیں ہوتا دے دیکھا ہے. 50 دیگا اتار کے انہاں واسطے فاتحہ خانی کرم لو بہتر ہے کہ زندہ جس وقت ہوتے نے ایک لقمہ انہاں دے منہ دے وچ ڈال دیتا کرو. ہاں 50 دیگا نہ اتارو, کوئی فائدہ نہیں. 50 دیگ اتار کے لوگوں کو دس کرتا کہ میری ماں مری ہے تو میں چودھری صاحب ہونا, نہ کوئی فائدہ نہیں. کسے کام کی 50 دیگا نہیں. ماں جس وقت زندہ سی نوجوانوں خاص تواڈے واسطے بڑا موبائل اٹھا کے سوشل میڈیا جناب ویڈیو بناتے ہیں, ٹک ٹاک بناتے ہیں, کبھی کبھی ماں کو بھی پوچھ لیا کو اما جی کوئی چیز کھانی تو نہیں تواڈے واسطے بازاروں لے آواں. ماں کو پوچھ لیا کرو یار, باپ کتنے دیر تک باپ کے پیر چلتے نا بچے تے کوئی مصیبت نہیں آن دیتا, کوئی پریشانی نہیں آن دیتا. وہ کہتا بیٹا پریشان نہیں ہونا, تیری کان دے اوپر تیرے باپ کا ہاتھ ہے. باپ کی ہی گل ہوتی. اللہ پاک سانو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا علینا